اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اس کے جواب میں کہا یا رسول اللہ آپ نے دین مکمل نہیں کر دیا بلکہ دین کو ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو دینی بہت مسائل ہے، یہ نماز عید پڑھنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ آج ہم بتائیں گے نماز عید کا طریقہ کہ نماز عید آپ نے کس طرح ادا کرنی ہے اور نماز عید کے ضروری مسائل اور احکام کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ نماز عید میں یہ نیت کریں گے کہ میں دو رکعت نماز عید الفطر ادا کرتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے سے امام کے منہ میں رکعت شریف اللہ اکبر آپ کہہ دیں گے۔ اگر آپ نماز پڑھانا چاہتے ہیں یا امام صاحب کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ امام سب سے پہلے نیت باندھ کر جب اللہ اکبر کہے گا نا تو وہ سبحانک اللہم ثنا پڑھے گا۔ جب ثنا پڑھے گا سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے امام 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ باندھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھے گا اس کے ساتھ سورت ملائے گا، سورت کے بعد رکوع ہوگا، رکوع کے بعد سجدہ، 1 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ پھر امام اٹھے گا، امام اٹھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے گا اونچی آواز سے، اس کے ساتھ سورت ملائے گا، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کرے گا، 3 زائد تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ رکوع میں چلے جائے گا، رکوع میں جانے کے بعد سجدے سلام پھیر دیا جائے گا۔ اب آیا کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ جمعے کے دن جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نا یہ فرض ہے، کیونکہ ظہر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں 4، اور امام صاحب کتنے پڑھاتے ہیں 2 وہ ہوگی اور 2 خطبے میں ہوگی، تو یہ فرائض آپ کے 4 مکمل ہو گئے، وہ خطبہ فرض ہے۔ اور جو 2 عید ہے نا، دونوں عیدین، ان کے خطبے فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی سن لے تب بھی اس کی عید ہوگی، نہ سنے تب بھی اس کی عید ہوگی۔ اگر امام صاحب پڑھا دے تب بھی اس کی عید ہوگی، اگر نہ پڑھائے تب بھی اس کی عید ہوگی، مگر افضل اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ خطبہ سنے اور سنائے۔ دوسرا یہ کہ عید الفطر کے دن میں خاص عمل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صاف ستھرا لباس پہنا جائے، غسل کیا جائے، اپنے زرانہ بالوں کو، اپنے بغلوں کے بالوں کو، ناخن وغیرہ کو تراش کر، مونچھیں وغیرہ اتروا کر، اور اسی طرح گھر سے آتے وقت کچھ کھا کر، آتے وقت ایک راستہ استعمال کرنا، جاتے وقت دوسرا راستہ استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر ہمارے مسجد کے 2 دروازے ہیں، آپ آتے وقت اس دروازے سے آئیں اور جاتے وقت اس دروازے سے چلے جائیں۔ اور بہتر عمل یہ ہے کہ نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو، اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت، نماز جب آپ نے پڑھ لی ہے، پڑھنے کے بعد گھر نہ جائے، سیدھا قبرستان جائے، اور قبرستان جا کر نا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے، اور جو ہمارے بھائی فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی عزیز و اقارب ہے، کوئی والدین ہیں، ان کے لیے دعا کرے۔ دیکھیں شریعت نے ہمیں خوشی کے دن میں بھی اپنے مردوں کو بلانے کا حکم نہیں دیا، ان کو یاد رکھا جائے، کیونکہ وہ اس وقت بھی آپ کی محتاج ہے، آپ کی طرف سے کچھ ثواب کے، کچھ قرآن مجید پڑھنے کے وہ محتاج ہیں۔ دوسرا یہ کہ نماز عید پڑھ کے حرافات سے بچا جائے، اپنے روزوں کی حفاظت کی جائے، اپنی نظروں کی حفاظت کی جائے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ ہجوم میں مت جائیں، کیونکہ جتنا آپ ہجوم میں جائیں گے اتنے گناہ کے خدشے زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بازاروں میں نکلیں گے، بازاروں میں کیوں ہوں گے؟ کیونکہ بازار میں جب آدمی ہوتا ہے نا، تو اس وقت وہ بازار کے بارے میں کہا گیا کہ بازار ایسا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی، غضب ہی غضب ہے۔ اور مسجد کے بارے میں کہا کہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی، چاہے آپ کچھ کریں یا نہ کریں، عبادت کریں یا نہ کریں۔ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، وہ بازار میں کھڑے تھے اور ساتھ ہی کوئی مرید آ گیا، وہ بھی بازار میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، مجھے سارے خنزیر اور بندر نظر آ رہے ہیں، سارے مجھے خنزیر اور بندر نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ مرید نے کہا کہ یہ کیسے خنزیر اور بندر، یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان، سارے انسان چل رہے ہیں، آپ کہتے ہیں خنزیر اور بندر نظر آ رہے ہیں۔
تو وہ اللہ کے ولی نے کیا کیا کہ ان کی چہرے کو ڈھانپ کر تھوڑا سا نا ایسے آنکھوں سے ہاتھ سے آنکھیں بند کر کے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب دیکھو. جب اس نے ایسے کر کے دیکھا نا تو وہ بھاگنا شروع کر دیا. اس نے بھاگنا شروع کر دیا. اس نے کہا یہ واقعی خنزیر اور بندر مجھے نظر آ رہے ہیں. تو جو لوگ زیادہ بازاروں کو ترجیح دیتے ہیں، زیادہ تر بازاروں میں گھومنا پھرنا پسند کرتے ہیں، یاد رکھنا وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور اعتکاف والے ساتھی اپنے اعتکاف کو ایک صورت میں بچائیں گے، ورنہ شیطان اس کو بھی ضائع کر دے گا. شیطان کی کوشش ہے کہ 10 دن یہ رہے میرے پہنچ سے دور رہے، میں تک نہیں پہنچ سکا. مگر اب میں نے کیا کرنا کہ ان کے جو 9-10 دن کے اعمال انہوں نے قرآن مجید پڑھا، حدیث پڑھی ہے، کچھ سنا ہے، کچھ سنایا ہے، اب میں نے اس پر حملہ کرنا ہے. وہ حملہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ نوجوانوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے چلو یار ہم جوتا لینے چلے جاتے ہیں. اب وہ جوتا لینے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم بال کٹوانے چلے جاتے ہیں، کوئی کپڑا لینے چلے جاتا ہے. ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ دوسرے دوست کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ بازار میں چلے جاتا ہے نا، تو جب بازار میں چلے جاتا ہے تو وہ انسان شیطان اس پر اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نیکیاں کھو بیٹھتا ہے. پھر وہ بازار کی رنگ رنگیلیوں میں ایک اپنے آپ کو نا مگن کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو کوشش آپ نے حتی الامکان یہ کرنی ہے کہ اعتکاف سے اٹھ کر سیدھا گھر چلے جائیں، اپنے ماں باپ کو ملیں، اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، ان کی ٹانگیں دبائیں، اپنے بہن بھائیوں کے پاس بیٹھے. اس کے بعد نماز عشاء پڑھیں. نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھ لیں، سورۃ السجدہ پڑھ لیں، کوئی ضروری ذکر اذکار کر لیں، کوئی درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد سو جائیں. مگر نماز فجر اکثر غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، باجماعت پڑھتے نہیں، اکثر قضا ہو جاتی ہے. اور عید کی نماز کے لیے باغے باغے آتے ہیں. بھائی عید کی نماز فرض نہیں ہے، فجر کی نماز فرض ہے. نیکیاں بچانے کے لیے نماز فجر، بازار سے بچنا، دوستوں کے ساتھ بازار سے جانے سے گریز کرنا، بلکہ اپنے گھروں میں جا کے آرام کریں. صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب ایک اعتکاف سے اٹھا کرتے تھے نا تو آپ کہیں نہیں جایا کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف چل دیا کرتے تھے، نماز عشاء کے لیے واپس آ جایا کرتے تھے اور وہیں پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے بعد گھروں کو چلے جایا کرتے تھے، نماز فجر اور نماز عید پڑھ کر قبرستان کی طرف چلے جایا کرتے تھے. تو یہ کوئی ضروری باتیں جو آپ کے سامنے رکھی ہے. اور عمدہ لباس جو نماز عید ہے، نماز عید اور جمعے کے دن عمدہ لباس کا حکم دیا گیا کہ عمدہ اچھا لباس پہنے، یعنی کہ مہنگا لباس پہنے. اور اگر کسی کے پاس مہنگا لباس نہیں تو جو اس کے کپڑوں میں اچھا کپڑا ہو وہ پہنے. خوشبو کا استعمال کرے، اچھی خوشبو کا استعمال کریں. عید کی اجتماعات میں آنے سے گریز اس چیز سے کریں کہ آپ پیاز کھانے سے گریز کریں. پیاز کھا کر آئیں یا کوئی ایسی لہسن یا کوئی بدبودار چیز ہو کہ آپ کھا کر آئیں اور آپ کے آنے کی وجہ سے دوسرے ساتھی کو تکلیف ہو. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایسی بدبودار چیز کھا کر آئیں گے تو اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. انسان تو انسان، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے دانتوں کو مسواک یا ٹوپکے سے صاف کر کے اور خوشبو لگا کر اچھا اور عمدہ لباس پہن کر، مگر عمدہ جوتا نہیں پہن کرنا. ٹھیک ہے، لباس اچھا پہن کر آنا، عمدہ جوتا نہیں پہن کر آنا. کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، دیکھنے میں اکثر آیا کہ جو بندہ عمدہ جوتا پہن کر آتا ہے نا تو وہاں پر کوئی کھڑا تو اس کی نظر ہوتی ہے کہ 1000 والا کون سا، 3000 والا کون سا. تو پھر جیسے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے نا تو ماشاء اللہ پھر آپ کی جوتی کی رکھوالی کرتا ہے اور رکھوالی کر کے پھر وہ ساتھ لے جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے تبرک ہے، یہ گفٹ ہے، وہ آپ کا گفٹ لے جاتا ہے. جوتا عمدہ نہیں پہن کر آنا، جوتا عام پہن کر آنا. ٹھیک ہے، اور لباس عمدہ پہن کر آنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الہ العالمین. جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی اللہ اعمال کی اللہ اس اعمال کو بچانے کی توفیق عطا فرما. شیطان کی شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما. شیطان کے حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یہ تمام ساتھیوں کا اعتکاف اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان اعتکاف کی وجہ سے یا اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ، میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. آمین برحمتک.